الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج ہماری ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ رہے گا، اور آج ہم جانیں گے کہ اگر کوئی خواب میں بادل کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیر ہے اور کیا کیا جو ہے زندگی پر اثر پڑنے والا ہے، یہ تمام باتیں جانیں گے۔ مگر یہ سب کو جاننے سے پہلے آج کی اچھی بات جو ہے وہ بھی کرتے جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سچ بولنا جو ہے یہ قسم کھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، بات بات پہ لوگ جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو جھوٹی قسمیں کھانے کی جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچ میں ہی عافیت ہے۔ جھوٹ کا گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، پھر جھوٹی قسم کا گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اگر کسی میں یہ عادت ہے تو اپنی یہ عادت کو ختم کرے اور سچ کو جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بادلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بادل مختلف قسم کے آپ کی خوابوں میں آ سکتے ہیں، اور ہر ایک کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے کہ بادل کے اگر رنگ کی بات کی جائے تو سفید بادل بھی ہوتا ہے، کالا بادل بھی ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر پر زرد قسم کا جو بادل ہے یہ بھی بعض اوقات خواب میں آتا ہے، اور سرخ رنگ کا بادل جو ہے یہ بھی آتا ہے، اور برسنے والا بادل جو ہے یہ بھی خواب میں آتا ہے۔ اور برسنے والے کے بعد جو ہے ابر نہ برسنے والا، یعنی ایسا بادل کہ جو بارش نہیں برس رہا، تو وہ بھی خواب میں آ جاتا ہے۔ اور ہر ایک کی تعبیر جو ہے یہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ سفید برسنے والے بادل کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ سفید رنگ کا بادل ہے اور وہ برس بھی رہا ہے، یعنی بارش بھی اسے ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت اس کو ملے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ زرد قسم کا بادل ہے اور وہ اس کے نیچے ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا۔ زرد رنگ، جیسے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے بیماری میں یا کسی ایسے معاملات میں، تو زرد قسم کا بادل اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ بیماری کی دلیل ہے۔ اور بعض جو ہے وہ اس کی یہ بھی تعبیر بیان فرماتے ہیں بعض بزرگان دین کہ وہ عورت پائے گا جس سے رنج و غم اس کو ملے گا، اس قسم کی عورت اس کو ملے گی جس سے اس کو رنج ہوگا، غم ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے تو یہ محنت اور بلا اور گرفتاری کی دلیل ہے۔ یا تو اس کو اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، یا وہ کسی بلا میں، مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہوگا، یا گرفتاری کی دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجا ہے تو اس سے پہلے سرخ رنگ کا جو بادل ہے یہ ظاہر ہوا۔ تو سرخ رنگ کا جو بادل ہے یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ہم قرآن مجید میں بھی واقعات سنتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جب بھی عذاب ہوا تو عذاب سے پہلے سرخ رنگ کا بادل آنا بہت سارے مواقعوں پہ یہ ثابت ہے۔ تو سرخ بادل جو ہے یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بادل دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ایک بادل آیا اور سیدھا اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ حکومت پائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ ابر اس کے سر سے گزر گیا ہے، یعنی بادل جو ہے وہ آیا ہے اور اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، اس کے سر کے اوپر کھڑا نہیں ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت جو ہے کسی نیک شخص اور اہل مرتبہ سے اس کو صحبت ملے گی۔ یہ اہل مرتبہ لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جو ہے یہ بیٹھے گا، اور اس کی جو مراد ہے وہ اس اچھے نیک صالح بندے سے جو ہے وہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بادل ہوا میں، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بادل کو ہوا میں چلاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالموں اور حاکموں کی صحبت میں۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بادل جو ہے وہ بادل میں اس کا جو کپڑا ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اور اس نے اس کپڑے کو پہن لیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اتنا ہی علم حاصل ہوگا جو کسی کو نہ ہوا ہوگا، اتنا علم اس کو ملے گا، اتنی حکمت اس کو ملے گی کہ کسی اور کو اتنی نہ ملی ہو۔ پر اگر دیکھا کہ ابر نے، یعنی بادل نے تمام جہان کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا ہے اور برسا نہیں ہے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بری یعنی یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے. پوری جہان کو ڈھانپ لیا ہے لیکن وہ برسا نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی، تو یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے. بادل کو جمع کیا گیا یا اٹھایا گیا، دیکھا گیا کہ بادل کو کوئی جمع کر رہا ہے یا اٹھا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکماء میں عقل و دانش سے جو ہے وہ ممتاز ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بادل کو کھا رہا ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بادل کو پکڑ کے کھا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی جو ہے اس کی وہ حکمت سے ہوگی. اور اگر دیکھیں کہ ابر سیاہ یعنی ایک کالا بادل جو ہے یہ ایک جگہ پر گرا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں جو ہے وہ عذاب بھیجے گا. تو کالا بادل بھی جو ہے اگر ایک جگہ پہ کھڑا ہے تو یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے، بارش ہو رہی ہے اور وہ اس بارش کو پیتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اسی قدر رحمت اور نیکی جو ہے وہ اسے کرنے کی توفیق حاصل ہوگی. یعنی جس قدر پانی پیا اسی قدر اس کو نیکی کرنے کی توفیق جو ہے وہ حاصل ہوگی. ایک بزرگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بادل جو ہے یہ اگر خواب میں آتا ہے یہ تو یہ 9 باتوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. کوئی نہ کوئی 9 باتوں میں سے ایک بات اس کے ساتھ ہونے والی ہے. وہ 9 باتیں کیا ہیں؟ وہ 9 باتیں یہ ہے کہ یا تو اس کو حکمت ملے گی، دوسری یہ ہے کہ اس کو ریاست ملے گی، حکومت ملے گی، ملک ملے گا، بادشاہت ملے گی، تیسرے نمبر پہ بادشاہی ہے، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت خداوندی میں رہے گا، پرہیزگاری جو ہے یہ اس کے اوپر دلالت رکھتا ہے، عذاب کے اوپر، قحط سالی کے اوپر، اور بلا کے اوپر اور فتنے کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بادل ان کے ساتھ ریلیٹڈ کرتا ہے. اب بادل کا رنگ، بادل کا برسنا، بادل کا نہ برسنا، بادل کے ساتھ بجلی کا برسنا، یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں ان 9 جو ہے جو بزرگ نے ارشاد فرمائی کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو بادل جو ہے خواب میں آنا، مختلف رنگ کی آج ہم نے ڈسکس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو میرے لیے، آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.